جی دوستو، آج کا جو پیغام میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا تھا کہ اوراق کو کون سی جگہوں پہ محفوظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ میں نے بتا دیا تھا کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر بہانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ میں نے وضاحت کر دی ہے ایک ویڈیو کے اندر۔ اس کے بعد تھی کہ نہروں، ندی نالوں کے اندر بہانا کفر ہے اور حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ وہ بھی ایک پیغام جو ہے نا جاری ہو گیا تھا، کر دیا ہے، آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ ابھی جو میں آپ کے پاس پیغام لے کے آیا ہوں کہ وہ طریقے جو بہانے والے ہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب جو ہے نا ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو اب گزارش یہ، اور ہماری تنظیم، عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم جو ہے نا کون سے طریقے کے اوپر عمل کر رہی ہے، اور آج کے دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر کون سے طریقے کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو دوستو، شریعت پاک کے اندر تین طریقے جو ہے نا خاص بڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے نا، جو عام چل رہا تھا ہمارے اندر، وہ بہانے والا تھا۔ بہانے کے اندر ابھی موجودہ دور کے اندر جو پریشانیاں، جو معاملات، جو خامیاں، جو خرابیاں، جو بے ادمیاں ہیں، وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے جلا کر محفوظ کرنا، جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر اماموں نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جلا کر محفوظ کرنا۔ تو علماء کرام نے جلانے سے جو ہے نا منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآنی اوراق کو جلا کر محفوظ کرتا ہے ادب کی نیت سے، تو ان کو کافر یا گستاخ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طریقے سے آج کے دور کے اندر، کیونکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے نہیں، معلومات ہے نہیں، لوگ اتنی شعور رکھتے نہیں ہیں کہ شریعت پاک کو ان کے پاس مکمل علم ہو کہ صحابہ کرام نے کون سے طریقے کے اوپر عمل کیا، اور امام نے کتابوں کے اندر کتنے طریقے بیان کیے، یہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ، جو ہمارے علماء کرام ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، یہ عوام کو باقی مسائل کے اوپر تو بیان کرتے ہیں، لیکن اوراق کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، اور خصوصاً جو ہے جلا کر محفوظ کرنے کے حوالے سے، علماء کرام اس کے اوپر بات بالکل نہیں کرتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ عوام ناراض ہو جائے گی۔ جو شریعت پاک کے اندر حکم ہے، جو شریعت پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کرنا یہ ضرورت ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس طرح ادب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو بندہ گستاخ اور کافر نہیں کہہ سکتا۔ یہ تمام مکاتب فکر اور 1400 سال کی تاریخ کے اندر ہر مذہبی جماعت، ہر مذہبی پیشوا، ہر عالم دین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اس کی اویئرنیس ہے نہیں، اور علماء خوف کی وجہ سے، عوام کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے نا بیان نہیں کرتے۔ یہ علماء کی کمزوری ہے۔ تو میں ادب کے ساتھ ان کو گزارش کروں گا کہ آپ یہ بھی بیان فرمایا کریں۔ عوام جو ہے نا، جب تک آپ کسی مسئلے کو بیان نہیں کرو گے تو عوام کے اندر آگاہی نہیں آئے گی، اور عوام جو ہے نا اس کو غلط سمجھے گی، کیونکہ یہ جلا کر محفوظ کرنا سب سے پہلے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جلا کر محفوظ کیا تھا۔ تو اس کے اوپر آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، اور علماء نے اپنا کردار اس کے اوپر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے جلانے کے اوپر آج کے علماء نے مطلب منع فرمایا ہے کہ جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے گا تو اس کے گستاخ کہہ کر، کافر کہہ کر، بے ادب کہہ کر اسے مار دیا جائے گا، یا اس کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، ایف آئی آریں تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ورنہ اگر کوئی ادب کی نیت سے ایسا کرتا ہے اور وہ پکا سچا مسلمان ہے اور ادب کی نیت سے ایسا کر رہا ہے، تو اس کو گستاخ، بے ادب اور کافر وغیرہ اور اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس ایک پکا مسلمان ہے اور اس کی نیت ادب کرنے کی ہے، محفوظ کرنے کی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، تو اس کو ہم مجرم نہیں کہہ سکتے شریعت پاک کی روح سے 1400 سال کی تاریخ میں۔ پہلا طریقہ میں نے پانی کے اندر جو مسائل تھے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے کے اندر جو ہے نا موجودہ دور کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر ضمناً جو ہے نا جلانے کے حوالے سے بھی جو ہے نا گفتگو ہو گئی ضمناً۔ اچھا، اگلی بات جو ہے نا، اب کرنا کیا چاہیے۔ پہلا طریقہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے دفنانا۔
دفنا کر محفوظ کرنا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم پوری دنیا کے اندر قرآنی اوراق کو بطور دفن محفوظ کرتی ہے، کر رہی ہے الحمدللہ۔ جو پاک صاف قرآنی اوراق مساجد سے مدارس سے ملتے ہیں، ان کو جیسے پہلے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں سے اٹھاتے ہیں، مساجد سے اٹھاتے ہیں، مدارس سے اٹھاتے ہیں، گلی بازار چوک چوراہے گھروں سے جہاں سے بھی اوراق ملتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اکٹھا کر کے پھر ان کو جو ہے نا سٹور جو ہوتا ہے، زرعی سٹور ہوتا ہے، تحصیل لیول پہ سٹور ہوتا ہے، ان سٹوروں کے اندر جمع کیا جاتا ہے۔ جمع کر کے بعد میں جو ہے نا کافی دوست بیٹھ کر اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ اگر دوست وہاں پہ زیادہ کثرت نہ ہو تو چند دوست بیٹھ کے یا اکیلے کوئی دوست بیٹھ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ علیحدہ کر کے جب قرآنی اوراق، قرآن پاک کے سپارے اور قرآن پاک کے قاعدے، یہ تین چیزیں اکٹھے کر کے جمع کر لیتے ہیں، پاک صاف کر لیتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جو نہروں ندی نالوں میں سے قرآنی اوراق نکلتے ہیں نا غلاظت آلود، ان کا طریقہ تو اور ہے۔ ان کو تو ہم طریقہ تحریک جلا کر محفوظ کرتے ہیں جو ندی نالوں میں سے ملتے ہیں۔ جو پاک صاف مساجد مدارس سے ملتے ہیں ان کو ہم بطور دفن محفوظ کرتے ہیں، دفنا کر محفوظ کرتے ہیں۔ جیسے وہ اوراق صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، تو ان اوراق کو ایک بہت بڑا، بہت کھلا، بہت عظیم و شان ایک کنواں بناتے ہیں جو زمین کے اندر بہت گہرا بھی ہوتا ہے، پانی کی تہہ تک جو ہے نا گہرا ہوتا ہے، اور کھلا بھی تقریباً 10 فٹ کی گلائی میں، 15 فٹ کی، 20 فٹ 30 فٹ کی گلائی کے اندر وہ ہوتا ہے۔ گہرا بھی 20 30 40 50 فٹ بھی ہوتا ہے گہرا، اور کھلا بھی 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ کھلا بھی ہوتا ہے۔ اور اسے سیمنٹ سریے کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کنویں کو پکا بناتے ہیں، پلستر کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں۔ رنگ کرنے کے بعد اسے اندر سے کپڑا لگاتے ہیں۔ اگر کسی دوست کے پاس کپڑے کے پیسے لگانے کے نہ ہوں تو وہ ایسے بھی رکھ سکتا ہے، رکھتے ہیں۔ اچھا، نیچے جو ہے نا ایسے بہترین خوبصورت کنواں بنا کر اوپر جو ہے نا کمرہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان پاک صاف قرآنی اوراق کو اس کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، ایسے جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ جب اوراق کو رکھتے رکھتے، قرآنی اوراق کو اس کنویں کے اندر رکھتے رکھتے جب وہ فل ہو جائے، نیچے کنواں اور اوپر کمرہ جو بنایا جاتا ہے وہ کمرہ بھی فل ہو جاتا ہے، کنویں کے بالکل اوپر کمرہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ نیچے کنواں قرآنی اوراق سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا قرآنی اوراق کی بے ادبی، قرآن اوراق کی توہین لوگوں کا گاہی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ قرآن پاک شہید ہو رہے ہیں، تلاوت کے قابل نہیں رہتے، جلدی وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ بے ادبی کے وجوہات کیا ہے، قرآن پاک اتنی جو ہے نا شہادت کیوں ہو رہی ہے، کیوں اتنی زیادہ جلدی جو ہے نا تلاوت کے قابل نہیں رہتے، پھٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر، گفتگو کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو باقی جب وہ اوراق ہم قرآنی اوراق ہوتے ہیں، سپارے ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ان کو ہم کنویں میں دفن کرتے ہیں۔ پکا جب کنواں بن جاتا ہے، جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیچے غلاف ڈال کے کپڑا بچھا کے اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، دائیں بائیں بھی لگا دیتے ہیں۔ اگر پیسے کسی کے پاس فرصت نہ ہو، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ نہیں رہتے، تو کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جمع پونجی سے بناتے ہیں، ان کے پاس اتنے کپڑا لگانے کی نہیں ہوتی پورے قرآن محشر کے اندر، کمرے کے اندر جیسے اوپر کمرہ ہو، کمرے سے نیچے گہرا ہوتا ہے، اس کو مکمل جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں، بعض اوقات اتنی فرصت نہیں ہوتی، تو وہ دوست جو ہے نا ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ فل ہو جائے کنواں تو اوپر کمرہ ہوتا ہے، کمرے کو فل کرتے ہیں قرآنی اوراق سے۔ جب وہ کمرہ فل ہو جائے تو کمرے کے اوپر جو ہے نا بعض اوقات اکثر ہم نے یہ گنبد بنایا ہوتا ہے، جیسے درباروں کے اوپر ہوتا ہے، وہ گنبد بنا لیتے ہیں تاکہ اس کا ادب برقرار رہے۔ کمرہ بنانے کا اور گنبد بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے اور اس کی توہین بے ادبی نہ ہو اور اس کا ادب برقرار رہے، کوئی جانور بندہ کوئی چیز اس کے اوپر کچرا وغیرہ نہ آئے، یہ خوبصورت بھی لگے اور اس کا ادب بھی برقرار رہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کمرہ اور گنبد بنا دیتے ہیں، اور اوپر کمرہ گنبد قرآنی اوراق سے بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، نیچے جو ہے نا کنواں بھی فل ہو جاتا ہے، کمرہ بھی فل ہو جاتا ہے، اور گنبد بعض کا جو ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے قرآن محلات کے اوپر وہ بھی فل ہو جاتا ہے۔ جب یہ سب اوپر سے نیچے تک فل ہو جائے، یہ بہت جلدی فل ہو جاتا ہے، اتنی عرصہ نہیں لگتا کہ 50 سال لگ جائے، یہ بہت جلدی، کیونکہ اوراق بہت زیادہ آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ بہت جلدی فل ہو جاتے ہیں۔ جب فل ہو جائیں تو ان کو جو ہے نا
कमरे को, गुंबद को और कुएं को हम सील कर देते हैं। ये सील हो गया, बंद हो गया, ये क़यामत तक ऐसे ठहरा रहेगा। जब फिर क्या करते हैं, फिर और बना लेते हैं, फिर इसी तरह जो है ना सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों ये हो गया कुरानी औराक को दफन करने का तरीका, और कुरानी औराक को तंजीम, हमारी तंजीम का, हमारा दफन करने का, महफूज करने का तरीका ये है कुरानी औराक को। एक दूसरे नंबर पे ये है कि इतनी खूबसूरत जो हम बनाते हैं, ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कुरान महल शरीफ, कुरानी औराक को दफन करने के लिए जो हम कुआं बनाते हैं, अगर वो सोने के साथ भी बनाया जाए तो फिर भी कुरान पाक की शान ज़्यादा है। और ये नहीं कह सकते कि बस हमने अब हद कर दी है अदब की, अदब फिर भी कम है कि कुरान पाक की शान और इसका अदब एहतराम ज़्यादा है। और अगली बात यह है कि बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया है, उलमाए किराम ने फरमाया है, जिन उलमाए किराम ने ये 3 तरीके लिखे हैं, उन्होंने ये भी फरमाया कि कुरानी औराक को ऐसे दफनाया जाए जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को दफनाया जाता है। यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जैसे दफनाया जाता है, तो कुरानी औराक को भी ऐसे दफन किया जाए, ऐसे महफूज किया जाए। और बात यह है कि पहले जो कुरानी औराक को बातों को दफन महफूज किया जाता था, वो जैसे हम अपने कोई बंदा फौत हो जाए उसके लिए कब्र बनाते हैं, लाद बनाते हैं, इसी तरह बनाया जाता था। और बगली कब्र भी बनाई जाती थी, जो बगल के अंदर जो ना खुदाई कार के अंदर कुरान पाक रख, बाहर कोई लकड़ी या इस तरह की चीज़ें रख के अंदर मिट्टी ना जाए, फिर कुरान पाक को दफन किया जाता था। वो तब हुक्म था जब औराक बहुत कम होते थे, अब औराक बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, कब्रें बनाते हैं, तो कब्र जो है ना वो तो एक मदरसे से कुरान पाक लेके आते हैं, उससे कब्र फुल हो जाती है। कब्र की खुदाई करें, फिर उसके अंदर लाद बनाएं, फिर वो एक मस्जिद के मदरसे के भी औराक पूरे उसके अंदर नहीं आते, फिर उस कब्र को बंद करें, फिर दूसरी खुदाएं। इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है और औराक बहुत कम आते हैं। अच्छा, अगर वो जिस तरह आजकल जो है ना स्लेपें डाल देते हैं, इस तरह कब्र बनाई जाए और ऊपर स्लेपें डाल दी जाएँ, बगली कब्र ना बनाई जाए, तो उससे यह है कि फिर भी औराक एक ही मस्जिद के आते हैं, हद से ज़्यादा 2 मस्जिदों के, 2 मदरसों के आ सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रकों के हिसाब से कुरानी औराक आ रहे हैं ना, ये वो उसके अंदर पूरे नहीं हो सकते, पूरे नहीं आ सकते। इसलिए ये कुआं बनाया हुआ है ताकि काफ़ी अरसा जो है निकाल जाएँ, पूरे ज़िले से, तहसील से, शहर से अगर औराक वसूल किए जाएँ तो वो उसके अंदर आ जाएँ। इतनी कसीर तादाद के अंदर जो है ना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर औराक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तादाद में आ रहे हैं। मतलब हज़ारों की तादाद से, 2000 से ऊपर कुरान महल शरीफ इस तरह कुरानी औराक को दफन करने, जिसके ऊपर 100 ट्रक, एक कुरान महल शरीफ के अंदर 100 ट्रक कुरान पाक का आ जाता है। और हमारी तंजीम के जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर 2000 से ज़्यादा कुरान महल शरीफ, 2000 से ज़्यादा कुरान महल शरीफ तामीर हो चुके हैं, बन चुके हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुरान महल शरीफ फुल हो चुके हैं, थोड़े कुरान महल शरीफ बाकी रह गए हैं और मज़ीद सिलसिला जारी है। तो गुजारिश ये है कि पहले जो दफनाने का हुक्म है वो इतनी अदब के साथ है, एहतराम के साथ है, मोहब्बत के साथ है, अकीदत के साथ है कि जैसे हम अम्बिया अलैहिस्सलाम को दफन करते हैं अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, उसी तरह जो है ना कुरानी औराक को दफन किया जाए। तो कुरान पाक का अदब एहतराम बाकी नबियों से ज़्यादा है। हमारे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कुरान पाक की शान है और बाकी नबियों से ज़्यादा शान कुरान पाक की है। तो इसी तरह जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह महफूज करते हैं। ये एक हमारा तरीक़ाकार है और सब दोस्तों को आज के दौर के अंदर यही तरीका अपनाना चाहिए कि इससे जो है ना दरियाओं में बहाना या वो बाकी